नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। शब्बीर तेरी उल्फत के लिए, शब्बीर तेरी उल्फत के लिए इस्लाम की शर्त नहीं है। शब्बीर तेरी उल्फत के लिए इस्लाम की शर्त नहीं, हिंदू हूं मगर कातिले शब्बीर नहीं। मौला आपको सलामत रखे। बात यह है कि मैं एक दो रुबाई पढ़ के और मैं अपना अकीदा सुनाऊंगा आपको कि किस तरह अली की फजाइल, कुरान तो पूरा अली की फजाइल में कसीदा है जो आप सुन चुके हो पहले, और मैं भी सुन चुका हूं उलमा हजरात से। इन्हीं से ही मुझे इल्म मिला है, किसी मदरसे में मैं नहीं गया हूं। 52 साल तक मैंने बुतों की पूजा की है। मैंने कितनी कब 52 साल तक बुतों की पूजा की है, और अब वो अकीदा मेरा नहीं है। मजहब मैंने तब्दील नहीं किया, मैंने अकीदा तब्दील किया है। कुरान में मजहब 2 है। पूरे कुरान को समझने के लिए मजहब 2 है, एक जालिम है, एक मजलूम है। मजहब कुरान पाक ने बता दिए, तुम्हारी मर्जी है चाहे जालिम के तरफ हो जाओ, लेकिन अल्लाह की नजर में मजहब 2 है, जालिम और मजलूम। ये मेरी 52 साल की अपनी जिंदगी जो गुजर गई, उसमें सब कुछ था। अपने किताब पढ़ता था, बहुत भाई लोग, दोस्त, ब्रादर, लेकिन उस 52 साल जिंदगी में अली नहीं था। अली मौला क्या 52 साल की जिंदगी में अली नहीं, मेरी जिंदगी पिछली में बाकी सब कुछ। एक अली नहीं, दूसरा सुकून नहीं। बड़े सुकून के साथ आपके पास आया हुआ हूं। 24 घंटे की ट्रेन का रास्ता है, सफर से आया हूं, लेकिन सुकून है। घर का फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? अलम लगा हुआ है। मैंने अपनी बेगम को कहा मैं जा रहा हूं और ख्याल रखना, जमाना इस वक्त बहुत खराब है, दरवाजे बंद रखो, अपना ख्याल रखो। भूख है, बेरोजगारी है, मारा मारी है, पता नहीं निमाजी को मार रहा है। ख्याल रखना। और मैं जा रहा हूं घर का पूरा बच्चों का। तो मुझे पता है बच्चों की मां ने क्या कहा। कहा ये अलम जो लगा रखा है ये उनका अकीदा है, ये अलम जो रखा। मैं कहता हूं जिस दिल में उल्फत हैदर की कली खिली नहीं, जिस दिल में उल्फत हैदर की कली खिली नहीं, उसको कभी भी सुकून की दौलत मिली नहीं। अरे मैंने तो होके हिंदू ढलती उम्र में, 52 साल के बाद ढलती,
میں نے تو ہو کے ہندو ڈھلتی عمر میں ایک ہی سبق پایا ہے کہ اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ وہ جو ڈھلتی عمر میں ایمان لے کے آئے تھے وہ دراصل نفاق کا سامان لے کے آئے۔ علی کے بغض میں ان کو کتاب کافی تھا، پھر نیزوں پہ قرآن کیوں لے کے آئے تھے؟ اور ایک روبائی میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت کو قرآن سے جدا کہتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کو قرآن سے جدا کہتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو جہنم کی غذا کہتے ہیں، جہنم کی غذا کہتے ہیں۔ ارے اس محمد کو بشر کہتے ہو بدبختو، ارے اس محمد کو جس کے نائب کو ہندو خدا کہتے ہیں۔ مولا پنچن پاک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے، علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے، اور غاصبوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے۔ تیرے شعور سے تو بہتر ہے کافروں کا گمان، ارے تیرے شعور سے تو ہے، تیرے شعور سے بہتر تو ہے کافروں کا گمان کہ سوئے علی کو رسول سمجھا ہے۔ سرکار عباس کے شان میں میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، معجزہ بھی ساتھ ساتھ سناؤں۔ معجزہ، میری بیٹی پوتی ہے، اس وقت 4.5 سال کی ہے۔ وہ آج سے 2 سال پہلے وہ اس کو کوئی ملیریا کا بخار ہوا۔ ملیریا کے بخار میں صبح کے 8-9 بجے تھے، اور وہ اس کی ماں اور دادی رونے لگ گئے اس کمرے میں کہ یہ نیہا نام ہے اس کا، نیہا، بولا وہ نیہا بس رو رہی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں اپنے کمرے سے آیا، بولا یہ دیکھو، میں نے دیکھا وہ تو ساری بلو کلر ہو گیا ہے اس کا، اور اس میں سانس نہیں ہے۔ میں نے کہا رو نہیں، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی اور اماں کو کہا یہ مجھے دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، رو جا کے جہاں اپنے اندر اپنی چھوٹی سی عبادت خانے میں غازی عباس کا علم لگا رکھا، وہاں جا کے رو، ادھر ضرورت نہیں ہے رونے کی۔ میں نے بچی کو اٹھایا، 2 سال کی بچی ایسے جھولی میں اٹھائے، اور میں سیدھا سرکار عباس کے علم کے نیچے چلا گیا۔ میں نے کہا پانی کا کوپ بھر کے آؤ، پانی کا ایک پیالہ بھر کے لائے۔ غازی عباس سرکار کے علم کی یہ بیرک کا کونا اس میں مس کیا، اور اس کے چھینٹے مارے، اس کو 2 پانی کے 4 5 6 بوندیں اس کے منہ میں ڈالی تو اس کا ہونٹ ہلنے لگے اور وہ تھوڑا رونے لگی۔ میں نے ماں کو کہا اب اٹھاؤ، اب اس نے اٹھایا۔ میں نے سرکار کو کہا آپ کی بہت بڑی مہربانی، یہ تو آپ کی ایسے پچھلی انگلی کا کھیل ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے تو یقین تھا سرکار آپ کی بڑی مہربانی۔ بس اس کے سرکار کے شان میں ایک ربائی ہے، اور بڑے آپ کو غور سے سننی پڑے گی، یعنی انتہا ہوتی ہے عقیدے کی میرے نظر میں، ویسے تو سائیں سرکار کا تو بات ہی اور ہے۔ کہتا ہوں مانگو طلب کر کے شہنشاہ وفا سے، مانگو طلب کر کے شہنشاہ وفا سے، مایوس نہیں کرتا کسی کو عباس اپنی عطا سے۔ ہوتا ہے علاج میرے گھر کا، ہوتا ہے علاج میرے گھر کا، نہ دوا سے نہ دعا سے۔
ہوتا ہے علاج میرا نہ دعا سے نہ دوا سے، چلتی ہیں یہ زندگی کے سانسیں ان کے پرچم کی ہوا سے، چلتی ہیں یہ زندگی کی سانسیں عباس تیری پرچم کی ہوا سے۔ سرکار عباس کے لیے سرائکی میں 2 جملے ہیں، ایک ہمارے بہت بڑے پنڈت نے کہے ہوئے ہیں، ان کو وہ مجھے ابھی یاد آ گئے ہیں، تو میں وہ کیا فرماتے ہیں، راج سرکار کو مخاطب ہو کے ایک بڑا پنڈت، رام کو ماننے والا، رام کے ماننے والا، گیتا پڑھنے والا، بھگوان کو ماننے والا، بتوں کو ماننے والا، اور سرکار عباس سے مخاطب ہو کے بات کرتا ہے، وہ سنانا چاہتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، بھگوان وفا دے دیس دا عباس تیکو پرنام ہے، تیرے نام دی مالا، تیرے نام دی مالا جپتے ہیں اس دیس دے بھگت تمام ہے۔ مولا یہ تیرے مذہب دے وچ ہوندا جائز، تیرے مذہب دے وچ ہوندا جائز، تے ہندو بھی تے کو پوجتے سمجھ کے رام ہے۔ ایک جملہ رہ گیا بیچ میں، بھگوان وفا دے دیس دا عباس تے کو پرنام ہے، تیرے نام دی مالا جپتے ہیں اس دیس دے بھگت تمام ہے۔ خالق نو گر، خالق نو گر 12 امام مقصود نہ ہوں دے تو ہوندا تو بھی 13واں امام ہے۔ اور مولا کی شان میں ایک ربائی میں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو وہ میرے سے بھول جائے گی، میں نے کل پرسوں کہیں سے لکھ لی ہے، دور ذہنوں سے اندھیرا کر لو، دور ذہنوں سے اندھیرا کر لو، ذکر حیدر میں، ذکر حیدر میں روشنی کر لو، دور ذہنوں سے اندھیرا کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو۔ ارے جی رہے ہو گر اب تک بغیر حب علی، ارے جی رہے ہو گر بغیر حب علی تو اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ بہ رہی تھی خاموشگی سے، بہ رہی تھی خاموشگی سے وہاں نہر فرات، بھری بہ رہی تھی، خاموشگی سے بہ رہی تھی وہاں نہر فرات، مگر خیمہ اطہار میں نہ پہنچا پانی، مگر خیمہ اطہار میں نہ پہنچا چند بوند پانی۔ ارے مسلمانوں کربلا میں تو تمہیں غیرت ہی نہ تھی، ارے مسلمانوں تمہیں تو کربلا میں غیرت ہی نہ تھی، ورنہ تو ایک بچے کو درکار تھا 2 بوند پانی۔